بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ عصر حاضر کو تحقیق اور ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ نت نئی ایجادات اور دریافتوں نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں، اور وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندر کی گہرائیوں کو ناپنے کے بعد آفتاب اور مہتاب پر کمندیں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مہینوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے کر لینا ایک معمولی بات ہے۔ سوشل میڈیا نے اب گھر گھر میں سٹار اور سیلیبریٹیز بنا دی ہیں۔ کسی زمانے میں صرف ایک ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا، اب سب کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مادی عروج اور ترقی، اس مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، ظاہری چمک دمک اور سامان راحت کی اس کثرت سے انسان کو چین اور سکون اور امن و اطمینان حاصل ہو گیا ہے؟ قلب کو تسکین اور روح کو آسودگی مل گئی ہے؟ اور کیا واقعی تہذیب اور تمدن کے ان پرشور نعروں کی بدولت آج کا انسان پہلے سے زیادہ شائستہ، مہذب، سویلائزڈ ہو گیا ہے؟ آرام اور راحت کے یہ اسباب جس قدر بڑھتے جا رہے ہیں، قلب کے اضطراب اور روح کی بے چینی میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انزائٹی اور ڈپریشن بڑھ رہا ہے، دولت بڑھی ہے تو بھوک بھی بڑھ گئی ہے۔ کپڑوں کے برانڈز میں اضافے نے انسانیت کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے بجائے مزید آشکار کر دیا ہے۔ ہوس اور حرص نے جرم کو بھی بڑھا دیا ہے، کرائم بڑھ گیا ہے۔ سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، کانٹینٹمنٹ نہیں ہے، پیس نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ عدل و امانت، صبر و قناعت، عفت اور حیا، صدق و صفا، اخلاص و محبت، شرافت اور مروت، لحاظ اور پاسداری، سیر چشمی و خودداری وغیرہ اعلیٰ اقدار جن سے انسانیت عبارت ہوا کرتی تھی، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی ہیں، اور انسان اندر سے بالکل بے مایا اور کھوکھلا ہو کر رہ گیا ہے، ایمٹی ہو گیا ہے۔ آج اس دنیا میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے۔ سکون یعنی پیس آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل اور دماغ مکمل طور پر مطمئن ہو، حالت یقین میں ہو، حالت اطمینان میں ہو۔ مادیت پرستی کے موجودہ دور میں تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ شدید ہو گیا ہے، اور دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت اس وقت کسی نہ کسی شکل میں ذہنی پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اور ٹینشن کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مگر حیرت انگیز طور پر انہی ممالک میں سالانہ خودکشی یعنی سوسائڈل ریٹ کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اب ایک ہی بیڈ پر برابر میں لیٹے ہوئے ساتھی اپنے اپنے موبائل فون میں مگن ہیں، مگر ذہنی اور روحانی طور پر قریب نہیں ہیں، اور ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ دنیا ترقی کی وجہ سے گلوبل ولیج بن تو گئی، مگر قریب رہنے والے دور ہو گئے اور دور رہنے والے قریب ہو گئے۔ لوگ ذہنی سکون ڈھونڈنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ دولت اور ثروت کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دولت میں سکون حاصل کر سکیں۔ بعض لوگ سیر و تفریح میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ جانے کن کن ملکوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، سیاحت پر نکل جاتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ جبکہ بہت سارے بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو موسیقی، شراب، جوا، نیند اور گولیوں اور حتیٰ کہ غلط کاریوں میں بھی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایڈکشنز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور شاید وقتی طور پر یہ لوگ وجد میں آ کر کچھ ٹائم کے لیے عارضی سکون حاصل کر بھی لیتے ہیں، مگر جب اس عارضی تفریح کا اثر ختم ہوتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ غمگین، مایوس، اداس اور بے چین ہوتے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس برانڈز تو ہیں، ستر پوشی نہیں، ڈگریاں تو ہیں مگر علم نہیں، علاج تو ہے مگر صحت نہیں، بستر تو ہے پر نیند نہیں، صفائی تو ہے لیکن پاکیزگی نہیں، آرام تو ہے مگر سکون نہیں۔ ہم اپنے ذہن کو گولی دے کر نیند تو لے آتے ہیں مگر سکون نہیں لا پاتے۔ سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، علم و فن، تحقیق و جستجو اور عروج و ترقی کے اس دور میں آخر انسانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈیں گے بریک کے بعد۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی زندگی سے تمام ترقی کے باوجود اس مادی دور میں سکون کیوں ناپید ہو گیا ہے, اطمینان کیوں حاصل نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی, علم و فن, تحقیق, جستجو اور عروج اور ترقی کے اس دور میں آخر انسانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے, اس کی خلش روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے اضطراب اور انتشار میں, بے چینی میں, بے تابی میں, فرسٹریشن میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر حقیقتاً ہمیں سچے سکون کی طلب ہے اور ہم روح کی آسودگی اور قلب کے چین کے متلاشی ہیں تو ہمیں ان اسباب اور عوامل کا کھوج لگانا ہوگا جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون کی جگہ بے چینی نے لے لی ہے. ہم نے سب کچھ پا لیا, اگر کچھ کھو دیا تو وہ ہے انسانیت, وہ ہے روحانیت, سادگی, سمپلسٹی. مگر ان مسلسل محرومیوں اور تجربات کی پہم ناکامیوں سے مایوس ہو کر ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ابھی ایک تجربہ اور کرنا ہے. عصر حاضر کے ان پرفریب اور پرشور نعروں کے درمیان حق و صداقت کی ایک مدھم سی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. آئیے کان لگا کر سنیں, ممکن ہے روح کو تسکین اور قلب کے آرام کا سامان یہیں سے مل جائے, یہیں سے فراہم ہو جائے. غور سے سنیے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے, اے بھٹکنے والے انسانوں, دنیا کے ان گورکھ دھندوں میں پھنس کر اپنے آپ کو ضائع مت کرو, اپنے آپ کو ڈسٹرائے مت کرو, ویسٹ مت کرو. اگر تمہیں سکون قلب کی تلاش ہے تو آؤ, میرے پاس آؤ. تمہارے گوہر مقصود کا پتہ میں اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس بیش بہا امانت کا امین اور محافظ میں ہی ہوں. ہاں, تمہاری روح میری امانت ہے. کان کھول کر غور سے سن لو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میری ہی یاد سے قلوب چین پائیں گے. یعنی دولت اور حکومت, منصب اور جاگیر, عہدے, ظاہری عروج اور ترقی, اسباب راحت کی فراوانی, ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون اور اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی. صرف یاد الہی اور ذکر خالق کا نور ہی مخلوق کے دلوں سے ہر طرح کی وحشت, گھبراہٹ, بے چینی, اضطراب اور انتشار کو دور کر سکتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون کیا ہے, کس چیز میں ہے. یاد رکھیے, سکون قناعت میں ہے, حرص میں نہیں. سکون کافی میں ہے, ناکافی میں نہیں. سکون چیریٹی میں ہے, فلاح میں ہے, دوسروں کی مدد میں ہے, کنجوسی میں نہیں. سکون میانہ روی میں ہے, ماڈریشن میں ہے, اسراف میں, زیادتی میں نہیں. سکون آپ کے اسمارٹ ہونے میں ہے, آپ کے فون کے اسمارٹ ہونے میں نہیں. سکون گھر میں ہے, مکان میں نہیں. سکون صلہ رحمی میں ہے, قطع رحمی میں نہیں. سکون روحانیت میں ہے, مادیت میں نہیں. سکون دوسروں کے لیے جینے میں ہے, فقط اپنے لیے زندہ رہنے میں نہیں. سکون ضرورت پوری کرنے میں ہے, آسائش حاصل کرنے میں نہیں. سکون نیڈ میں ہے, وانٹ میں نہیں. سکون صبر میں ہے, بےتابی میں نہیں. یاد رکھیے, سکون اگر دولت میں, محلوں میں اور بڑے بڑے مکانوں میں ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا گلوکار اپنے گھر میں دل کے ڈاکٹر کو اپنے ہی گھر میں تنخواہ رکھ کر روزانہ نیند کے انجیکشن دینے پر مجبور نہیں کرتا, جو بالآخر اسی کی موت کا سبب بنا. سکون ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب دل کا سخت ہو جانا بھی ہے. یہ دل کا سخت ہو جانا کوئی میڈیکل کنڈیشن کی بات نہیں کر رہا میں, بلکہ میں ایک ایسی روحانی کیفیت کی بات کر رہا ہوں جس میں یقین کیجئے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اور دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ موت پر سے یقین ختم ہو جانے کی وجہ سے. ہمارا موت پر عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا, بلکہ موت نہ آنے پر یقین ہوتا ہے. ہم ہر جنازے میں یہی سوچ کر شریک ہوتے ہیں کہ نہیں, ابھی تو ہمارا ٹائم نہیں آیا, ابھی ہمیں تو بہت سارا ٹائم ہے ہمارے پاس, ہمیں زندہ رہنا ہے, بہت زندہ رہنا ہے. یہ یقین کہ میں ابھی اس کمرے سے اٹھ کر زندہ باہر نکل جاؤں گا, یہ یقین دل کو سخت کر دیتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, اس سے دل نرم ہوگا. اسی طرح خواہشات, بہت ساری انگنت خواہشات, کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات, دنیا کی امنگیں, آرزوئیں, طویل امیدیں انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے چینی اور اداسی میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے, ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے چینی میں کو انگلش میں یا میڈیکل اصطلاح میں کہتے ہیں انزائٹی, اور اداسی عام طور پر ہوتی ہے مایوسی, یعنی جسے کہتے ہیں ڈپریشن.
مایوسی یا اداسی یا ڈپریشن بیسیکلی ہوتا ہے پاسٹ کے حوالے سے. مجھے کوئی صدمہ ہوا, کسی چیز میں ناکامی ہوئی, میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا, میری جاب چھوٹ گئی, مجھے بزنس میں گھاٹا ہو گیا. یہ سارے پاسٹ ٹینس کی باتیں ہو رہی ہیں, ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ چیز ڈپریشن میں لے جائے گی. جبکہ بے چینی کیا ہے, کل میرا ایگزام ہونے والا ہے, کل میرے انٹرویو میں کیا ہوگا, کل مجھے تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی, کل میری پریزنٹیشن میں کیا ہوگا, کل کا میرا جلسہ کیسا ہوگا, کل خدا نہ خواستہ مجھے کوئی لاس یا گھاٹا تو نہیں ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں لے جاتی ہیں انزائٹی یعنی بے چینی کی طرف. تو یہ بیسک فرق ہے یعنی انزائٹی میں اور ڈپریشن میں. ایک اور اس حوالے سے ہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل حوالے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے, میں ہمیشہ 3 چیزوں کی مثال دیتا ہوں. نمبر 1 ورزش, ایکسرسائز, ورک آؤٹ. نمبر 2 ڈائٹ, خوراک, فوڈ, غذا. اور نمبر 3 نیند. ورزش کے حوالے سے بات کر لیجئے. ورزش آپ کو ہفتے میں کم از کم 5 دن کرنی ہے اور روزانہ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے کرنی ہے. یہ ورزش کچھ بھی ہو سکتی ہے, سوئمنگ ہو سکتی ہے, جاگنگ ہو سکتی ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہو سکتا ہے, رسی کودنا ہو سکتا ہے, سائیکلنگ ہو سکتی ہے, برسک واک ہو سکتی ہے. برسک واک کا مطلب یعنی اتنا تیز چلنا جس سے آپ کی سانس پھولے, آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو اور آپ کو پسینہ آئے. اینی ورزش جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, جو آپ بآسانی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں, وہ ورزش ہفتے میں کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے 5 دن کے لیے ضرور کیجئے. پھر آپ بات کر لیجئے خوراک کی. اپنی خوراک میں آپ کو کچی سبزیاں, پھل زیادہ سے زیادہ شامل کرنے ہیں, بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنا ہے, اور نمک اور میٹھی چیزیں, خاص طور پہ وہ میٹھی چیزیں جن میں قدرتی مٹھاس کے بجائے چینی یا شکر شامل ہو, اس کو کم سے کم کھانا ہے. اور اس کے علاوہ نیند, جی ہاں 7 سے 8 گھنٹے نیند مسٹ ہے سکون کے لیے. روزانہ in every 24 hours you need to get at least 7 to 8 hours of regular sleep. جی ہاں, ورنہ آپ کو آپ کی بے چینی میں, آپ کی بے سکونی میں, آپ کی بیتابی میں, آپ کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہوگا نیند کی کمی کی وجہ سے. یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 ورزش, نمبر 2 خوراک یعنی ڈائٹ, اور نمبر 3 نیند یعنی سلیپ. ان تینوں چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے, تعلق ہے. اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو یقیناً آپ کی اوورآل جو سکون کی کنڈیشن ہے, روحانی اور ذہنی کیفیت ہے آپ کے سکون کی, وہ آپ کو بے سکونی کی طرف لے جائے گی. یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی خوراک سے انسان اپنا سکون جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے, یعنی وہ کون سی خوراک ہے جس سے انزائٹی اور ڈپریشن کا رسک کم ہوتا ہے. پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ آپ کو تمام قسم کی ایڈکشن سے پرہیز کرنا ہے, چاہے وہ گٹکا ہو, سگریٹ ہو, پان ہو, چھالیا ہو. یاد رکھیے جب انسان کسی بھی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دنیا کی ہر چیز میسر ہو جائے, جب تک وہ چیز نہیں ہوگی اس کو بے سکونی اور بیتابی رہے گی, فرسٹریشن اس کی بڑھتی رہے گی. اسی طرح دوسری خوراک کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیے جتنے بھی پیسفل اینیملز ہیں, جتنے بھی امن پسند اینیملز ہیں, معصوم جانور ہیں, بکری ہے, بھیڑ ہے, یہ سارے سبزی خور ہیں, گھاس کھاتے ہیں, رائٹ. لیکن جتنے بھی خونخوار جانور ہیں, شیر ہے, درندے ہیں, ٹائگر ہے, چیتا, یہ ساری چیزیں, بلی ہے, یہ سب گوشت خور جانور ہیں. دوسرے درندوں کو چیر پھاڑ کر ان کا گوشت کھا لیتے ہیں, کچا گوشت کھاتے ہیں. اگر آپ کی غذا میں سبزیاں کم ہیں اور گوشت زیادہ ہے تو یقیناً آپ کی فطرت میں سکون کی کمی ہونے کا رسک زیادہ ہے. جو لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مکمل طور پر ویجیٹیرین بن جائیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں کم از کم روزانہ 5 سے 6 سرونگز آپ کی روزانہ کچی سلاد یا سبزی اور پھلوں کی ہونی چاہیے. ایک اور چیز جو آپ کے سکون کے خاتمے کا سبب بنتی ہے وہ ہے حسد. حسد جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے نہ ختم ہونے والے کمپٹیشن, ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دوڑ کی طرف لے جاتا ہے جس کا خاتمہ آپ کے اپنے ختم ہونے پر ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. اور یہ دنیا آپ کو اسی مائرے جس سراب کے پیچھے لگا دیتی ہے, آپ دوسروں سے کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں اور اسی کمپٹیشن میں آپ کی اپنی ذات, آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے حسد کا اگر آپ کو خاتمہ کرنا ہے, جیلسی کا خاتمہ کرنا ہے, تو توحید, اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اچھی گاڑی دی ہے, اچھا شریک حیات دیا ہے, بہت بڑا گھر دیا ہے, تو آپ کو اس میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس جیلسی کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ آپ یہ سوچئے کہ اس خالق و مالک کی یہی منشا ہے, اس نے اس کو مکان دے کر, زیادہ دولت دے کر,
زیادہ اپرچونٹی دے کر اس کا امتحان لے رہا ہے وہ، اور آپ کا امتحان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے لے رہا ہو۔ اس خالق و مالک کی یہی مرضی ہے کہ میرے پاس کچھ چیزیں کم مقدار میں آئیں، اور اس خالق و مالک کی یہی مرضی ہے کہ دوسروں کے پاس کچھ چیزیں زیادہ مقدار میں آئیں، ان کی فراوانی ہو۔ تو یہ اس کی تقسیم پر راضی رہنے کا معاملہ ہے، یہ اس خالق و مالک کی تقسیم ہے جس سے اگر آپ راضی رہیں گے کہ بھائی اگر اس کو کوئی چیز زیادہ ملی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور اگر مجھے کوئی چیز کم ملی ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، یہ چیز آپ کو حالت اطمینان اور حالت سکون میں لے آئے گی، اور آپ کی گریجولی جو حسد اور جو جیلسی کی فیلنگز ہیں اسے آپ کنٹرول کر سکیں گے، ان پر قابو پا سکیں گے۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے، اصل چیز ہے اس کو کامیابی سے مینیج کرنا۔ تو اگین میں دوبارہ ذکر کرتا چلوں کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اپنی میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پوچھئے تو آپ کو اپنی ورزش پابندی سے کرنی ہے، ہفتے میں 5 دن کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اپنی ڈائٹ میں کچی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانا ہے، گوشت کو کم کرنا ہے، زیادہ نمک اور شکر اور چینی کو سے پرہیز کرنا ہے، اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، اور 7 سے 8 گھنٹے ان ایوری 24 آورز آپ کو نیند لینی ہے، حسد اور جیلسی سے دور بھاگنا ہے، مادیت کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف آنا ہے۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، خاص طور پر ان ڈائٹ کمپوننٹس کے حوالے سے، اس خوراک کے حوالے سے جو آپ کی دل کی، آپ کے دماغ کی بے چینی کو کم کرتی ہے اور آپ کو حالت سکون اور حالت اطمینان کی طرف لے جاتی ہے۔ اسٹے ٹیون، کہیں نہیں جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ بیماری کے دوران سبزیوں کے استعمال کی خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے فریش اور سبز پتوں والی سبزیوں کی افادیت مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، سبزیاں اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پاکستان میں ہر طرح کی موسمی سبزیاں اور پھل دستیاب ہیں۔ سبزیوں میں تمام غذائی اجزاء، وائٹامنز، معدنیات اور خاص طور پر فائبر یعنی ریشہ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ سبزیاں کھانے سے آدمی تندرست اور توانا رہتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سکون کی، کس طرح انسان جو ہے اپنی بے چینی کو کم کر سکتا ہے اور حالت سکون اور حالت اطمینان میں آ سکتا ہے، اور اس میں خوراک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، نیند اور ورزش کے ساتھ ساتھ۔ سبزیوں کا روزانہ استعمال تمام عمر کے لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ در حقیقت بچوں کو دی جانے والی چند ابتدائی اشیاء بھی سبزیوں کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا یہ حقیقت بھی سبزیوں کے فوائد پر روشنی ڈال رہی ہے۔ سبزیاں پوٹیشیم، فائبر، فولک ایسڈ، وائٹامن اے، وائٹامن سی اور دیگر کئی اجزاء، وائٹامن اور منرل سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے جو انہیں وزن کم کرنے کے لیے بھی مفید بناتا ہے، اور شوگر کے مریض، ڈائبٹیز کے مریض بھی انہیں بآسانی لے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں، اور اس کو تقویت بخش کر ہمیں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک جیسی مہلک بیماریوں سے نجات دلانے کا رسک کم کر سکتی ہیں۔ ان تمام فوائد کے باوجود لوگ ان سے ذائقے کی بنا پر گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں سبزیوں کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، ٹیسٹ نہیں ہوتا یا ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں جو سبزیوں کو آپ کے ذائقے کے مطابق حسب ذائقہ، یعنی آپ کی سبزیوں کا ذائقہ چینج کر سکتے ہیں۔ وہ طریقے، وہ ریسیپیز ان کے آپ کی سبزیوں کو مزید اسپائسی بنا سکتی ہیں، مزیدار بنا سکتی ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ کچی سبزیاں ذوق و شوق سے کھانے والے اپنی اس عادت کا اعتراف کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ کچی سبزیاں ان سے نہیں کھائی جاتی۔ کچی سبزیوں کے بے شمار فوائد کی وجہ سے اس کا اعتراف کرنے میں ہچکچانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ بے شک کچھ سبزیوں کو کچا کھانے میں ان کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، مگر صحت پر ان کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں، ڈیوریبل ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہ نظام ہاضمہ کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ ہمارے پیٹ یا ہمارے معدے، ہمارے اسٹمک میں ہوتی ہے۔ کچی سبزیوں کے فوائد کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں، تبھی تو پرتکلف دعوتوں اور مرغ مسلم والی محفلوں میں سلاد کے بغیر ضیافت ادھوری سمجھی جاتی ہے۔
کچی سبزیوں کا سب سے بڑا فائدہ تو بہرحال یہ ہے کہ انہیں ایسے ہی کھانے سے غذائیت ضائع نہیں ہوتی جو پکانے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تازہ سبزیوں کا استعمال کریں تو تندرست و توانا صحت مند رہ سکتے ہیں، ہمارا جو بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی کا رسک ہے وہ بھی کم ہوگا، اور سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے جسم کو وہ تمام قدرتی وائٹامنز اور منرلز حاصل ہو سکتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کچی سبزیوں اور پھلوں کا باقاعدہ استعمال ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ بات میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے۔ اگرچہ روایتی ماہرین غذائیت جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ، جو ڈائٹ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں روزانہ 5 مرتبہ خاص انداز میں آپ کو پھل اور سبزیاں کھانے پر زور دینا چاہیے، لیکن جب بات ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کی ہو تو اس کے شکار افراد اپنی خوراک میں اس کا مزید اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی روزانہ 6 سے 7 سرونگز بآسانی پھلوں اور سبزیوں کی کھا سکتے ہیں۔ کچی سبزیاں کھانے سے آپ کے موڈ پر، انسانی موڈ پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سبزیوں کو پکانے، بھوننے اور گرم کرنے سے اندر کئی اہم غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچی سبزیاں اگین بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جاپان میں لوگ 100 سال تک زندہ رہتے ہیں اور ان لوگوں کو موذی بیماریاں چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ہنزا اور وادی کشمیر میں بھی لوگ بغیر بیمار ہوئے عمر کی سنچری بآسانی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ قدرت کی عطا کردہ غذائیں کھاتے ہیں، ان میں زیادہ تر پھل، کچی سبزیاں اور خشک میوے، ڈرائی فروٹ شامل ہیں، اور وہ پروسیسڈ غذاؤں سے، یعنی ڈبے میں بند غذاؤں سے، جنک فوڈ سے پرہیز کرتے ہیں۔ عموماً وہاں آپ کو دل، ڈائبٹیز اور جوڑوں کے درد کے مریض نہیں ملتے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پھل اور سبزیاں کم کھاتے ہیں ان میں ڈپریشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 18 سے 25 سال کے 400 افراد پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق ماہرین کا کہنا تھا کہ آپ گہری رنگت کے پتوں والی کلرفل ویجیٹیبلز جیسے کھیرا، کیوی، گاجر اور تازہ بیریز وغیرہ کھانے سے زیادہ اگر آپ ان سبزیوں اور پھلوں کو کھائیں گے تو آپ کے جسم میں انفلیمیشن، ورم اور سوزش کم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا آج ڈپریشن، سکون کے حوالے سے، اور کون کون سی فوڈ جو ہیں جو اس حوالے سے مفید ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور جو ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا اور سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا بھی جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔